بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہستی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میدان کارزار میں گزاری۔ بدر کا میدان آپ کے سامنے ہے۔ اس غزوے میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 30 سے زیادہ کافروں کو جہنم واصل فرمایا۔ اور یاد رکھیے کہ اس سے پہلے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ یہ آپ کی پہلی جنگ تھی اور آپ اس جنگ میں مرد میدان کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے۔ مرد میدان کے طور پر آپ نے جو ہے وہ جنگ لڑی۔ خیبر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف جنگجوؤں کو آزمایا، جب مختلف کمانڈرز کو آزمایا، کسی سے قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں میں اشتیاق بڑھ گیا کہ کل جھنڈا کون خوش نصیب ہوگا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے جنگجو اور سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا، این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کو آشوب چشم ہو گیا ہے اور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کو بلایا جائے۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے۔ آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگایا، چشم زدن میں آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے علی کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے اور خیبر کے سورماؤں کو شکست دینے کے لیے جھنڈا جو ہے وہ تھمایا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ قلعہ خیبر جو کئی ہفتوں سے جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے زور بازو کے ساتھ، محبت مصطفیٰ کے ساتھ اور توحید خداوندی کے ساتھ جو ہے وہ اس قلعے کو فتح کیا، اور اکیلے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے در خیبر کو اکھاڑا۔ آپ کے سامنے ہے غزوہ خندق، جب خندق کھود کر صحابہ کرام علیہم الرضوان تھک چکے تھے، تو عمر بن عبد ود آیا اور اس نے للکار دی، سب خاموش۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جوش و جذبہ، آپ کا جذبہ شہادت، آپ کا جذبہ جہاد بیدار تھا۔ آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس لائن کا میں مقابلہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خود تیار کیا، اپنا مبارک امامہ اتار کر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر پر رکھا، علی کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور الوداع کیا، اور آپ نے فرمایا، اے علی، اس ظالم کو، اس عمر بن عبد ود کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اور تجھے خدا کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب شکست دی تو اس کی قیمتی زرہ پر نگاہ تک نہ اٹھائی، اس کی تلوار اور اس کے آلات حرب و ضرب پر تھوکا بھی نہیں علی نے۔ جب اس کی بہن آئی تو دیکھا میرا بھائی جو ہے وہ ویسی زرہ میں ملبوس ہے، پورے جنگی ساز و سامان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کسی خاندانی شخص نے میرے بھائی کو
قتل کیا ہے، بتایا گیا علی نے قتل کیا ہے، تو وہ کہنے لگی میرا وہ بہادر بھائی تھا جس پر میں ساری زندگی روتی، لیکن تجھے بہت ہی خاندانی شخص نے عزت کے ساتھ قتل کیا ہے، اس لیے میں تجھ پر نہیں روں گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسالت مآب کے بعد اپنے دور خلافت میں جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ان کے مقابلے میں پتہ تھا کہ یہ لوگ اپنے ہیں، ان کو اگر میں شکست دوں گا تو یہ میری اپنی شکست ہے، ان کی شکست نہیں ہے۔ اس لیے شکست دینے کے بعد بھی آپ نے فتح کا جشن نہیں منایا۔ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انتہا کا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک نہایت ہی جو ہے وہ ریسپیکٹفلی، ادب و احترام کے ساتھ آپ کی مزاج پرسی کی، اور پھر ایک مضبوط قافلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کی معیت میں جو ہے وہ مدینے بھیجا، اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ سلوک فرمایا۔ آپ نے فرمایا کوئی جو شخص ہے بھاگنے والا، اس کے پیچھے میرے مجاہد نہ بھاگیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی جب بھی کوئی قتل ہوا ہے، اس کے آلات حرب و ضرب جو ہے وہ بطور مال غنیمت جو ہے وہ نہ حاصل کریں، نہ لیں اس سے۔ تو یہ وہ اصول اور ضابطے تھے جنہوں نے علی کو علی بنایا۔ آج دنیا علی کا ویسے نام نہیں لیتی، دنیا اس وجہ سے نام لیتی ہے کہ علی